بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امریکہ کے جانے کے بعد بھارت کے افغان طالبان سے ترلے اور منتیں، حملے نہ کرنے کی درخواست۔ اب دیکھیں کہ امریکی جو فوجی ہیں وہ افغانستان طالبان سے نکل رہے ہیں۔ جو تھوڑے سے فوجی رہ گئے ہیں وہ جلد سے جلد افغانستان طالبان سے نکل جائیں گے، ورنہ ان کی ہمیشہ کی طرح بہت ہی برے طریقے سے ٹھکائی ہوگی۔ اب بھارت جو ہے افغان طالبان کی منتیں کر رہا ہے۔ کافی عرصے سے بھارت یہ کوشش کر رہا تھا کہ افغانستان طالبان سے ہماری بات ہو، ہماری میٹنگ ہو۔ مودی سرکار نے بہت کوششیں کی، کیونکہ اب افغانستان طالبان کے اندر بھارت کو بہت ہی برے طریقے سے مار پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ افغانستان طالبان نے کہا کہ ہم بھارت کے اندر گھس کر بھی بھارتیوں کو سبق سکھائیں گے، کشمیریوں کا بدلہ لیں گے، تمام تر حساب پورا کریں گے۔ اب دیکھیں کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ افغانستان طالبان اور بھارت کی آپس میں جو میٹنگ ہوئی ہے، کیا یہ سچ میں میٹنگ ہوئی ہے؟ کیا سہیل شاہین نے اس بات کی تردید کی ہے؟ اصل میں وجہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے ٹاپک پر بھی بات کریں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکی ہوائی اڈے حملے کی زد میں کیوں آئے اور کس طریقے سے حملے ہوئے۔ متحدہ راکٹوں نے امریکی زیر قیادت اتحادی فوجیوں اور غیر ملکی ٹھیکیداروں کی میزبانی کرنے والے عراقی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن یاد رہے کہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں تمام تر صورتحال بتائیں گے کہ اصل میں کہانی کیا ہے۔ یاد رہے کہ جب تک آپ ویڈیو کو اینڈ تک نہیں دیکھیں گے آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا، کس طریقے سے افغانستان طالبان اور بھارت کا رابطہ ہوا اور کس طریقے سے بھارت کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تمام تر تفصیلات بتائیں گے، لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت جو عرصے سے کافی ٹائم سے افغان طالبان سے ملاقات کرنے کے لیے بے تاب تھا، اب دیکھیں کہ اس کی یہ حسرت پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی اخبار، یاد رہے کہ یہ خبر کسی اور نے نہیں بلکہ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے پہلی بار طالبان رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ تاہم افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے اس دعوے کی تصدیق سے انکار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ اقدام بھارت میں ایک اہم تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے منتظم شیر محمد عباس نے کہا ہے کہ اگر بھارت افغانستان میں مثبت کردار ادا کرے تو افغان طالبان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بھارت افغان طالبان کے ساتھ مسائل کو پیدا کر رہا ہے۔ کیا بھارت کو اندازہ نہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا؟ کیا مودی کو اپنی جان کی فکر نہیں؟ کیا مودی کو اپنے اقتدار کی فکر نہیں؟ یاد رہے کہ اب مودی کو اپنے اقتدار کی فکر ہے، سب سے زیادہ اپنی جان کی فکر ہے، اور اسی وجہ سے وہ افغان طالبان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور بار بار ان کو آفر دے رہے کہ ہم سے ملیں اور ان کی منتیں کی جا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں جو کہ میڈیا اس چیز کو چھپا رہا ہے کہ اپنے ایک انٹرویو میں قطر میں طالبان سیاسی دفتر کے منتظم شیر محمد عباس نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ افغانستان میں غداروں کی مدد و حمایت کی، جس کی وجہ سے افغانستان میں اس کا کردار منفی رہا ہے، یعنی کہ بھارت نے ہمارے خلاف پلاننگ کی اور غداروں کی مدد کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ افغانستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اب بہت ہی برے طریقے سے ان کی ٹھکائی ہونے والی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت مثبت کردار ادا کرے تو افغان طالبان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن بھارت نے امریکہ کو سپورٹ کیا تھا۔ امریکہ تو اب نکل گیا، وہ تو سائیڈ لائن پر ہو گیا، لیکن بھارت یہاں پر بہت ہی برے طریقے سے پھنس گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے بھارت کا استعمال کیا، لیکن مودی سرکار کو اتنی عقل کہاں آئے گی؟ پیارے دوستو، امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد مودی سرکار کے سر پر خوف ہے اور وہ کسی بھی صورت افغانستان کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ طالبان نے اپنی عافیت اور سلامتی کی درخواست کر رہا ہے۔
جبکہ طالبان کا اس مسئلے پر واضح موقف ہے کہ بھارت کا نہ یہاں بارڈر ملتا ہے نہ کوئی دوسرا مفاد ہے۔ اگر ہماری سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہوئی اور آپ نے اپنی پراکسی چلائی تو پھر آپ کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی ہم امن کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ کو افغانستان طالبان نے شکست دے دی تو بھارت کیا چیز ہے؟ افغانستان طالبان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ کسی بھی ملک کے خلاف اگر ہماری سرزمین بھارت نے استعمال کی تو ہم بھارت کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو امریکہ پر راکٹ حملے ہوئے ہیں اصل میں کہانی کیا ہے۔ یاد رہے کہ عراق کی مشترکہ آپریشن کمانڈ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ بغداد کے ہوائی اڈے کے ایک فوجی اڈے کے قریب ہوئے ایک حملے میں 3 بارود سے بھرے ڈرون تباہ ہوئے تھے اور UAV میں ایک کو روک کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا کہ بدھ کے روز دارالحکومت کے شمال میں بلاد ایئر بیس پر بھی 3 راکٹ مارے گئے۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا کہ اس اڈے میں غیر ملکی فوجی ٹھیکیدار آباد ہیں۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیں کہ جنوری 2020 میں بغداد میں امریکی ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد سے عراقی ٹھکانوں خاص طور پر امریکی فوجیوں اور ٹھیکیداروں کی میزبانی کرنے والے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی عام طور پر ایران کی حمایت یافتہ مسلح گروہوں کو عراق میں امریکی افواج اور مفادات کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کرتے رہتے ہیں۔ رواں سال امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد درجن بھر سے زیادہ راکٹ حملوں نے اڈوں اور بغداد کے انتہائی مضبوط ترین زون کو نشانہ بنایا ہے۔ کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں 2 غیر ملکی ٹھیکیدار بھی شامل ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلاد ایئر بیس امریکی کمپنی سلیپ رپورٹ کے ذریعے F-16 جنگی طیاروں کی خدمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بار بار راکٹ فائر کی زد میں آ چکا ہے۔ ایک اور امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے اپنے اہلکاروں کی حفاظت کے پیش نظر پچھلے مہینے اپنے عملے کو اس اڈے سے دستبردار کر دیا تھا۔ کم سے کم 3 غیر ملکی ذیلی ٹھیکیدار اور ایک عراقی ذیلی ٹھیکیدار حملے میں زخمی ہو گیا تھا۔ امریکہ کی یہ جو تباہی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار امریکہ خود ہے، کیونکہ امریکہ کے غلط فیصلوں نے اور امریکہ کی بدماشیوں نے امریکہ کو آج خطے میں اکیلا کر دیا اور مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ وہ ملک جو امریکہ سے ڈرتے تھے اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔